الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے، اور نام سے ہی واضح ہے کہ ہم نے باتیں کرنی ہیں اپنے پیارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں. آپ کو بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواں جہانزیب اتاری بھائی موجود ہیں. جہانزیب بھائی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے پروگرام میں ایکٹیویٹی کو بھی شامل کریں گے. لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی مل کر درود پاک کی اس پیاری سی فضیلت کو حاصل کرتے ہیں. مل کر درود پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام، اور چلتے ہیں جہانزیب بھائی کی جانب. جہانزیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. ارے واہ، کیا ہی پیارا کلام ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جن کو ہم امیر اہل سنت کہتے ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو. اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اللہ کی رغبت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ
تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو نبی پاک اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک اسلام کی مبارک زندگی کے کئی واقعات آپ کو بیان کرتے چلے آئے ہیں اور پہلی ہجری سے آپ کو ہم نے واقعات بیان کیے. پہلی کے, دوسری کے, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں اور 10ویں ہجری کے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع, یعنی نبی پاک اسلام نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے جو حج فرمایا تھا اس کا واقعہ ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو واقعہ جو ہے وہ بیان کیا. اب ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں 11ویں ہجری کے واقعات, یعنی نبی پاک اسلام جو ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ, اس کے بعد جو 11واں سال تھا, 11ویں سنہ ہجری جو تھی, اس کے جو واقعات تھے آپ کو وہ بیان کریں گے. اچھا 11ویں ہجری کے یوں تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن 11ویں ہجری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے کہ اس ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. پیارے پیارے بچوں, نبی پاک اسلام کو بہت پہلے سے اپنے وصال ظاہری کا, جس کو ہمارے یہاں پر عموماً انتقال کا لفظ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, انتقال فرمایا, آپ کا وصال ہوا, تو وہ 11ویں ہجری میں ہوا تھا. اور نبی پاک اسلام کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی کہ میرا جو ہے وہ کب وصال ظاہری ہوگا. اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں, نبی پاک اسلام نے مختلف مواقع پر مختلف یوں کہہ لیں کہ جب بھی موقع آیا تو نبی پاک اسلام نے صحابہ کرام کو یہ بیان بھی کیا کہ میرا جو ہے وہ اب جو ہے وہ وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے, اب میرا جو ہے وہ وصال ظاہری ہونے والا ہے. اور ہم نے جب حجۃ الوداع کے آپ کو واقعات بیان کیے اس کے اندر آپ کو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک اسلام نے رخصت ہوتے وقت, مکے سے چلتے وقت, آپ نے اس وقت جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح غدیر خم کے موقع پر جب مکے سے مدینے واپس حج کرنے کے بعد واپس اپنے شہر مدینے کی طرف جب آ رہے تو غدیر خم کے پاس رکے تھے اور وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اور وہاں پر بھی نبی پاک اسلام نے کچھ اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ ادا فرمائے تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت اطہار. پیارے پیارے بچوں, نبی پاک اسلام نے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے بیماری کی حالت میں اب ہوا کیا, نبی پاک اسلام کو بہت تیز بخار آ گیا تھا, بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور بخار کا عالم تھا, بیماری کا عالم تھا. تو نبی پاک اسلام نے اسی بخار کے عالم میں, بیماری کے عالم میں اپنی پیاری پیاری لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور چپکے سے ان کے کان میں کچھ بات کہی. اچھا جب نبی پاک اسلام نے کچھ بات کہی نا تو وہ رونا شروع ہو گئی. نبی پاک اسلام نے دوبارہ بلایا اور اب جب نبی اسلام نے ان کے کان میں کچھ چپکے سے کوئی بات کہی اب وہ مسکرانے لگی, اب وہ خوش ہو گئی. تو امہات المومنین نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ پہلے حضور پاک نے کچھ بات کہی تو آپ جو ہے وہ آپ نے رونا شروع کر دیا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. تو کیا بات ہوئی, کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے. تو انہوں نے کیا بات کہی, کہنے لگیں کہ نبی پاک اسلام نے جب مجھے پہلی دفعہ بلایا نا تو مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اسی بیماری کی حالت میں وفات پا جاؤں گا. کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ نبی پاک اسلام وفات پا جائیں گے تو میں نے رونا شروع کر دیا, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن جب نبی پاک اسلام نے دوبارہ مجھے بلایا اور پھر مجھ سے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی. تو کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو پھر میں جو ہے وہ ہنس پڑی, مسکرا دی, میں خوش ہو گئی. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. تو پیارے پیارے بچوں, اس واقعے سے, اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک اسلام کو کیسا علم غیب تھا کہ ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام کو کئی مواقع پر اشارہ بھی دے دیا, بتا بھی دیا کہ میرا کب وصال ہونے والا ہے. اور
پھر یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یہ بھی فرما دیا کہ بھئی میرے اہل بیت اطہار میں میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت اطہار میں تم جو ہے وہ مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی، سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا۔ کیا بات ہے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ شامل ہوتے ہیں اور اپنا نام بتائیں گے اور آج کس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے یہ بھی بتائیں گے۔ محمد انزل اتاری۔ محمد انزل اتاری۔ انزل بھائی کس موضوع پر، کس ٹاپک پر آج آپ گفتگو کریں گے؟ بری عادت کے بارے میں۔ ایک بری عادت آپ بیان کریں گے، وہ عادت کون سی ہے جو بری ہے؟ ویسے تو بہت ساری عادتیں بری ہیں، لیکن آج آپ اسپیسیفک کس پر بات کریں گے؟ مانگ کر چیزیں استعمال کرنا۔ کسی سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا بیان کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے دوسروں سے ہر وقت چیزیں مانگتے رہنا۔ پیارے بچوں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور مانگ مانگ کر چیزیں کھانا بہت بری عادت ہے۔ سمجھدار بچے اپنے پیسوں سے ہی چیزیں کھاتے ہیں، دوسروں سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے اور دوسروں سے ہر وقت مانگنے سے بچتے رہتے ہیں۔ بہت سارے بچے ہر وقت اپنے دوستوں سے پینسل، ربڑ یا دیگر چیزیں مانگتے رہتے ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور انہیں اچھی طرح سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ گم ہونے سے بچ جائیں اور ہمیں دوسروں سے مانگنی نہ پڑے۔ مانگنے والا بچہ کسی کو اچھا نہیں لگتا اور ایسے بچے سے کوئی دوستی بھی نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں باادب اور اچھا بچہ بنائے، مانگ مانگ کر چیزیں کھانے اور استعمال کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ کسی سے کوئی چیز مانگ کر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے اور کوئی دوسرا بچہ جیسی کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز کھولے گا اس کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر کیا بولیں گے؟ کیلے کیلے کھا رہے ہو ہیں؟ ایسے کہتے ہیں نا، کیلے کیلے کھا رہے ہو؟ یار بھائی کو پوچھا بھی نہیں، یار تھوڑا سا تو کھلاؤ، یار چکھاؤ تو صحیح کیسا ہے۔ تو بھائی آپ خود بھی تو جو ہے وہ دیکھیں نا کہ بھئی آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کھائیں، خود لے کر کھائیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر صبر فرمائیں۔ لیکن کسی سے مانگ کر کھانا کتنی بری بات ہے۔ اپنی چیز استعمال کریں، نہیں ہے تو صبر فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ سنت ہے دعا مانگنا۔ کیا کرنا؟ دعا مانگنا۔ دعا مانگنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، بڑی کثرت سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور بعض محدثین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے متعلق پوری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ دعائے معصورہ۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی قرآن و سنت میں، یعنی قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں یا پھر نبی پاک اسلام نے جو حدیث میں دعائیں بیان فرمائی ہیں، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کتابوں کے اندر، بعض جو ہے وہ قاعدوں کے اندر، بعض اس طرح آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوتا ہے مسنون دعائیں۔ تو مسنون دعائیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دعائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے،
اور آپ نے وہ دعائیں مانگنے کی ترغیب جو ہے وہ لوگوں کو دی، تو ہم بھی جو ہے وہ ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کھانے کی دعا ہمیں بیان کی گئی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، واش روم جانے سے پہلے کی دعا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے کی دعا ہے، سونے کے بعد کی دعا ہے، یعنی جاگ کر آپ جاگیں اس کی دعا ہے. اسی طرح جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے سے پہلے آپ کو جو ہے بسم اللہ پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کر دی گئیں، تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے. اپنی ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں، جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے پہننے کی بھی دعا ہے. اس طرح جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان کے اندر اگر ہم یہ دعائیں بھی شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کام تو ہو ہی جانا ہے. کام تو ویسے بھی ہو ہی جانا ہے. پانی پی رہے ہیں تو پانی سے پیاس تو ویسے بھی بجھے جانی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر پئیں گے تو ثواب ملے گا. تو یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں. آئیے ایکٹیویٹی والے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں جواب انمول. کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کتنے بورڈز نظر آ رہے ہیں پیارے بچوں؟ 2 بورڈز ہیں. ایک بورڈ وہ ہے جس پر الفاظ لکھے ہوئے، اور ایک بورڈ وہ ہے جو کہ بالکل بلینک ہے، مارکر ہم آپ کو دیں گے، آپ نے اس سے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، لکھنا کیا ہے؟ یہاں پر الفاظ لکھے ہوئے، ان میں جملے چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جملہ کمپلیٹ کرنا ہے اور اس جملے کو یہاں پر وائٹ بورڈ پر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کرتے یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پر جو بچے ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. تو ٹیم اے سے دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم بچوں کو بلاتے ہیں اس میں سے. چلیں آپ آئیں. یہاں آئیں گے آپ؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباد یاسر. عباد یاسر. عباد بھائی کر لیں گے انشاءاللہ؟ جی. پرجوش نظر آ رہے ہیں. مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عباد بھائی کیا جملہ لکھتے ہیں. نماز کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے. ٹیمیں والے کیا بولتے ہیں، ہو جائے گا؟ میرے خیال میں کوئی مشاورے سے ایک جملہ آپ لوگوں نے پہلے سے یاد کر لیا تھا، طے کر لیا تھا. ٹیم بی والے بھی دیکھ لیں جب تک کوئی جملہ کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ جملہ آپ کی باری بھی آئے گی، آپ نے بھی لکھنا ہوگا. دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نماز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور ٹائم پر بھی بات ہو رہی ہے، ٹائم اختتام کی جانب بھی ہمارے پروگرام کا. تھوڑا جلدی کریں گے جی. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3. ہو گیا کمپلیٹ. چلیں یہاں آئیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے اور مائک لیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے یہ کیا جملہ آپ نے لکھا ہے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. ویسے بات بھائی آپ نے لفظ نماز جو لکھا ہے وہ تو ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا لکھا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ تھوڑا چھوٹا کر دیا، پھر یہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا. تو ایسا کیوں بھائی؟ چھوٹا چھوٹا کرتے چلے آئے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. خیر ہمارے ساتھ چونکہ بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات رائٹنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم آپ سے ہمیشہ معذرت خواہ ہوتے ہیں. یہاں آپ نے را لگایا ہے، پڑھ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ڑے کے اوپر یہ لگتا ہے نا. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. جملہ تو آپ نے درست لکھا ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں ہیں یہ آپ دکھائیں گے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بات بھی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے، گزار کرنی پڑھنی چاہیے. اور بہت سارے لوگ تو ہیں جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، تو گزار کر پڑھنے والوں کی بھی جو ہے وہ مذمت بیان کی گئی ہے. تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا. پڑھنی چاہیے اور ٹائم پر پڑھنی چاہیے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے اب کون سے بچے آئیں گے. چلیں آپ آئیں گے. ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گے. محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ. مصطفیٰ بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ. اچھا بعض لوگ اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ درست نہیں ہے. لفظ درست کیا ہے؟ مصطفیٰ. طا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے چلیں کر لیں گے انشاءاللہ. مائک آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. اور مائک کا مارکر آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے مصطفیٰ بھائی اب. مصطفیٰ بھائی دیکھتے ہیں کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی نماز پر کر رہے ہیں، کیا بات ہے.
یہ بھی نماز کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں. اچھا آپ سے ایک جو ہے وہ اس دوران ہم سوال کر لیتے ہیں کہ ایک دن میں مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں ایک دن میں مسلمان پر فرض ہیں. کیا بات ہے جی. جب تک جو ہے وہ انہوں نے جملہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. مصطفیٰ بھائی ہو گیا کمپلیٹ؟ چلیں مارکر آپ مجھے دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے دیں گے, سیدھے ہاتھ سے لیں گے, ٹھیک ہے؟ اس چیز کو عادت بنائیں اپنی. مائک آپ کو دے رہے ہیں اور آپ بتائیں گے آپ نے کیا لکھا ہے. نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تھوڑی سی مجھے آپ جگہ دیں اور میں ایک دو چیزیں ان کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتا ہوں. جیسے اس میں نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے یا کا جو ہے وہ نہیں لگایا ہے, تو یہ علیہ وسلم سین کے جو ہے وہ 3 یہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا یہ نماز کے نقطوں کو بھی ہم واضح کر دیتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑی سی رائٹنگ میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ. اور اسی طرح کی آنکھوں کی یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ ٹھنڈک. یہ ٹھنڈک درست ہے. اچھا اس میں ایک غلطی ہے, غلطی پہچانے کیا غلطی ہے؟ یہ آپ نے دال لکھ دیا جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈال ہونا چاہیے نا. تو ڈال کے ڈال کا یہ چھوٹی سی تو ٹائپ کی جو ہے وہ یہ بنتی ہے, تو یہ ہو گیا ٹھنڈک. نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جملہ تو بہت آپ نے اچھا جو ہے وہ درست لکھا ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں ہیں یہ دکھا دیں. نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. نماز کے بارے میں آج ماشاءاللہ کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں. ہمیں نماز پڑھنی بھی چاہیے, وقت پر پڑھنی چاہیے اور 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ پیارے پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سارے بچے مل کر نعرہ لگائیں گے کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم.